مجھے معاف کر دینا مائدہ، اور جس سے محبت ہو اس کی خامی کمزوری دکھائی نہیں دیتی۔ آپ جانتی نہیں مگر کچھ تو ان کی پرواہ مجھے بھی تھی۔ حد ہو گئی کہ میرا ویل ایجوکیٹڈ بیٹا صرف ایک بے چارہ سا شوہر بن کر رہ گیا ہے۔ میری خوشی حنین کی خوشی سے وابستہ ہے، میں اس انداز میں خوش رہتا ہوں۔ آپ کی خاموشی بری لگتی ہے، اب تک تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے تھا، اور آپ حق پر نہ ہوتے ہوئے بھی مجھ سے لڑ سکتی ہیں۔ تمہیں بے خودی سے خود کو تکتا پا کر مجھے بے حد اچھا لگا تھا۔ مام، آپ کو حنین سے کوئی شکایت ہے؟ I'm sorry ارحم، بٹ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کباغ کھلنے لگی جانا کی قسط نمبر 52۔ اپنے مجازی خدا کو کمرے سے نکال کر خدا سے لو لگا رہی تھی، مگر یہ بھول گئی تھی کیا مسز کہ اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا مگر حقوق العباد نہیں، اور بدتمیز نافرمان بیوی تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گی۔ وہ جائے نماز رکھ کر مڑی تو وہ اس کے سامنے رکتے ہوئے اس کے سرخ متورم چہرے کو دیکھ کر بولا تھا، I'm sorry ارحم، بٹ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر نکھرے نکھرے ارحم الحسن کو نہیں دیکھا تھا۔ سوری تو آپ سے میں نے کرنی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو تکلیف تھی، مگر یقین کریں لاج کہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا انکل اس طرح کر گزریں گے، کہ وہ آپ کے ہی نہیں میرے بھی فادر تھے۔ آپ جانتی نہیں مگر کچھ تو ان کی پرواہ مجھے بھی تھی۔ وہ اس کا گرم ہاتھ تھام گیا تھا، کل سے اسے بخار تھا۔ جانتی ہوں، سب کچھ مانتی بھی ہوں، مگر جس ہستی کو کھویا ہے اس کو کھونے کا احساس دست شفقت سے دور ہو جانے کا صدمہ مجھے کچھ بھی ماننے نہیں دے رہا۔ میں قائل نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے کچھ وقت دیں۔ آپ سے ناراض نہیں ہوں، بس حقیقت کو پوری سچائی سے تسلیم کرنے کا وقت مانگ رہی ہوں۔ وہ ہاتھ چھڑا کر دور ہوتی بلکنے لگی تھی۔ آپ کو جتنا وقت لینا ہے لیں، مگر اتنا یاد رکھیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ آپ کی خاموشی بری لگتی ہے کہ مجھے تو اپنی وہی لاج اچھی لگتی ہے جو رو رو کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتی اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی۔ وہ چند قدم چل کر اس بلکتی ہوئی لڑکی تک پہنچا تھا جس نے اسے محبت کرنا سکھایا تھا، جس کو سوچنا، جس کے ساتھ وقت گزارنا اسے اچھا لگتا تھا، جو کام کے دوران خود کو فراموش کر دیتا تھا مگر وہ اسے یاد رہتی تھی۔ اس کا دل گھر جانے کو کرنے لگا تھا اور اسے دیکھ کر اس کی ساری تھکن اتر جاتی تھی، اس لیے اس کا رونا، اس کا تکلیف میں ہونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں آپ سے بہت سارا لڑنا چاہتی ہوں، مگر کیسے لڑوں کہ پہلے میں حق پر تھی مگر اب حق پر نہیں ہوں۔ ڈیڈ، وہ اور شدتوں سے رونے لگی تھی۔ اس نے اسے آگے بڑھ کر خود سے لگا لیا تھا۔ بھول جائیں سب کچھ لاج اور انکل کی مغفرت کی دعا کریں۔ وہ اس کا رونا برداشت نہ کر پاتے ہوئے نرمی سے بولا تھا، اس کی بات کاٹ دی تھی کہ وہ اسے تکلیف دہ موضوع سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ اور آپ حق پر نہ ہوتے ہوئے بھی مجھ سے لڑ سکتی ہیں۔ آپ مجھ پر سارے حق رکھتی ہیں اور بہت رو چکی۔ طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، جا کر فریش ہو کر آئیں ورنہ اب میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ اس کا مان بڑھا گیا تھا اور نرمی سے کہتے یکدم اس نے مصنوعی انداز میں دھمکی دی تھی، آپ ناراض ہو جائیں گے تو میں آپ کو منا لوں گی۔ وہ روتے روتے بولی تھی، اوہو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں روٹھا اگر تو آپ آسانی سے منا لو گی؟ وہ اس کے افسردہ متورم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جی، مجھے یقین ہے کہ میری محبت کبھی آپ کو روٹھنے نہیں دے گی۔ اگر آپ روٹھے تو میری محبت آپ کو منا لے گی۔ وہ یقین سے کہتی اسے بہت اپنی اور پیاری لگی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرا دیا تھا۔ اس کے ساتھ میں وہ مطمئن اور خوش تھا۔ اسے اپنی ماں کا فیصلہ درست لگتا تھا کہ انہوں نے اس کے لیے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اس کو مسکراتے دیکھ کر بھیگی آنکھوں سے آسودگی کے مکمل احساس کے ساتھ مسکرا دی تھی۔
اور ہم کو اس نے بہت چاہا تھا، اور وہ اپنی چاہت کو اپنی سوچ سے بڑھ کر اچھا پا کر بہت خوش و مطمئن تھی۔ آپ گھر آیا ہی نہ کریں، اپنے دوست کے پاس ہی رہ جائیں۔ مسفرہ کو سلا رہی تھی جب وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس پر نظر پڑتے ہی ناگواری سے بولی تھی۔ وہ تقریباً 7 بجے کنان کے ساتھ جانے کا بتا کر گھر سے نکلا تھا اور اب 1:30 بج رہا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرتے سو گئی تھی۔ مسفرہ کے جاگنے پر کچھ دیر قبل ہی اسے بھی لامحالہ اٹھنا پڑا تھا۔ اب تک تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے تھا، وہ خفگی سے بولا تھا۔ اسے سمیرہ کی یہ عادت پسند نہ تھی کہ وہ جاہل عورتوں کی طرح اس کے گھر میں آتے ہی شکوے لے بیٹھتی تھی۔ ہو جانا چاہیے تھا، مگر میں ہی بیوقوف ہوں جو آپ کا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ سوری یار، بس کنان کے ساتھ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، مگر آئندہ خیال رکھوں گا۔ یہ بتاؤ کھانا کھا لیا؟ یکدم اسے اپنے لہجے کی بدصورتی کا احساس ہوا تھا۔ وہ معذرت کرتا سوال نہیں کر گیا تھا، بلکہ اسے مزید بھڑکا گیا تھا۔ پہلے کبھی آپ کے بغیر کھانا کھایا ہوگا نا جو آج کھا لیتی، غصے سے کہتی تکیہ برابر کر کے لیٹ گئی تھی، اور وہ جو لیٹ چکا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، کھانے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، اور بہتر ہوگا اب سو جائیں۔ پہلے آپ کی بیٹی نے نیند خراب کی، آپ مزید نہ کریں۔ وہ دھیمی نہیں پڑی تھی۔ اس کا غصہ دیکھ کر وہ اٹھ کر کمرے سے نکل آیا تھا، اور اس کی قسمت اچھی تھی کہ سحرش جاگ رہی تھی اور کچن میں کھڑی پانی پی رہی تھی۔ اس سے کھانا گرم کروایا تھا۔ اس نے اس کو شادی کی سالگرہ کی مبارکباد دی تو اسے اس کا ریاکشن یاد آیا کہ اس طرح ریاکٹ وہ نہیں کرتی تھی، اور آج بے سبب نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی شادی کی سالگرہ ہی فراموش کر گیا تھا۔ اسے کنان پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے اسے فون کر کے بے نکت سنائی تھی، اور اس نے خاموشی سے سن کر اسے وش کر ڈالا تھا، اور اس نے غصے سے لائن کاٹ دی تھی۔ اس سے بات کر کے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے جو کیا اسے ستانے کو جان کر کیا تھا۔ تبھی تو جیسے ہی وہ گھر جانے کی بات کرتا تو وہ کوئی نیا موضوع چھیڑ دیتا تھا۔ اس سے بعد میں بدلہ لینے کا سوچتا وہ ٹرے اٹھائے کمرے میں آ گیا۔ اس کو غصہ تو بہت تھا، مگر وہ کھانا لایا تو وہ شرمندگی سی محسوس کرتی خاموشی سے اٹھ کر کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ جب کافی کے مگ لے کر لوٹی تو حیران رہ گئی تھی کہ وہ بیڈ پر کیک رکھے موم بتیاں جلائے اس کا منتظر تھا۔ شادی کی دوسری سالگرہ مبارک، اس نے حیران کھڑی سمیرہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آپ کو یاد تھا؟ وہ اب تک بے یقین تھی۔ دوپہر تک یاد تھا، مگر کنان نے باتوں میں ایسا الجھایا کہ بھول گیا۔ ابھی سحرش نے یاد دلایا ہے۔ اس نے نرمی سے اعتراف کیا تھا، اور اتنا ہی سچا تھا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اوہو، تو پھر یہ کیک؟ وہ اس کے سچائی سے کہنے پر مسکرائی تھی۔ کنان سے منگوایا ہے۔ اس نے مزے سے اپنا کارنامہ سنانا شروع کیا تھا۔ اس نے کنان کو بے نکت سنائی تھی اور اسے کیک لانے کا حکم جاری کر دیا تھا، اور وہ بڑی فرما برداری سے محض 30 منٹ میں اسے کیک، کینڈلز اور بکے دے گیا تھا۔ آپ نے خواہ کنان بھائی کو پریشان کیا، اس نے شرمندہ کرنا چاہا تھا۔ اپنا بندہ ہے وہ، اس کی رہنے دو، اپنی بات کرو۔ تیار تو بڑے دل سے ہوئی ہو، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس پر غور اب ہی کیا تھا۔ اس نے اسٹائلش سوٹ پہنا تھا اور میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے کہنے پر جھینپ گئی تھی، اور پھر ان دونوں نے مسرور سے انداز میں کیک کاٹا تھا۔ وہ گزرے حسین لمحات کو یاد کرتے آنے والے ماہ و سال خوبصورت بنانے کی پلاننگ کرنے لگے تھے۔ فضیل، آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ نے میری خامیوں، میری کمزوریوں کو کبھی نشانہ نہیں بنایا، ہمیشہ مجھے عزت و مان دیا۔ وہ اس کے خوبرو نرم نقوش والے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تم میری محبت ہو زرمین، اور جس سے محبت ہو اس کی خامی، کمزوری دکھائی نہیں دیتی۔ میرے نزدیک تم اس دنیا کی سب سے اچھی عورت ہو۔ تمہارا ساتھ میرے سکون اور خوشی کا باعث ہے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ہر سکھ، ہر دکھ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اپنی زمین کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ زندگی کے کسی موڑ پر تم خود کو اکیلا نہیں پاؤ گی۔ وہ محبت لٹاتے لہجے میں بولا تھا۔ I love you فضیل،
وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے خوشی و اطمینان سے بھیگتے لہجے میں بولی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ زندگی کتنے ہی رنگ بدلے، یہ شخص جو اس کا شریک حیات تھا اس پر مہربان ہی رہے گا۔ زندگی تو رنگ بدلتی ہی ہے، کبھی خوشی کبھی غم، بس آپ کا ہم سفر آپ کو سنبھالنے والا، آپ کا ساتھ نبھانے والا ہونا چاہیے۔ اور اس کا ہم سفر ایسا تھا، اس لیے وہ مطمئن سے مسکرا دی تھی۔ اسے اب کسی غم کی پرواہ نہ تھی، اور فضیل فیاض اپنے سینے سے لگی اس پیاری سی لڑکی کو اپنے قریب پا کر مطمئن سا مسکرا دیا تھا کہ اس نے جو چاہا تھا وہ صبر اور حوصلے سے پا لیا تھا۔ اس نے بہت دکھ دیکھے تھے، ہجر کاٹا تھا، مگر اس کی سچی محبت اپنے نصیب میں وصل لکھوا کر لائی تھی۔ وہ اس کی چمکتی پیشانی پر لب رکھتا، آسودگی سے رب کے آگے اپنا دل پورے سکون سے جھکتا محسوس کرنے لگا تھا کہ اسے اب کوئی غم نہ تھا۔ موم، آپ کو حنین سے کوئی شکایت ہے؟ شادی کے اتنے عرصے میں آج پہلی دفعہ انہوں نے اس کو کہا تھا۔ وہ حنین سے اپنا رویہ کچھ بدلے، اور یہی بات اسے پریشان کر گئی تھی۔ تم جانتے ہو کنان، فضول میں عداوت پالنا، خدورت رکھنا میری فطرت نہیں ہے۔ جب تم نے شادی کے لیے حنین کا نام لیا تھا، تمہارے ڈیڈ سے زیادہ میں نے مخالفت کی تھی، مگر اب سچائی سے کہوں تو بات اتنی سی ہی ہے کہ تمہارا انتخاب بہت اچھا ہے۔ مہلوکہ کا سنجیدہ لہجہ اسے خوشگوار حیرت میں ڈال گیا تھا۔ اس کی پرورش اچھے ہاتھوں میں ہوئی ہے، میرے ناروا سلوک کے باوجود اس نے آج تک مجھ سے بدتمیزی نہیں کی۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، ویسے بھی میرے لیے تمہاری خوشی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ ذوالفقار عابدی کی موت کے بعد وہ کافی بدل گئی تھی، اور میں تمہاری خوشی کے ہی خیال سے چاہتی ہوں کہ تم اپنے رویے میں تبدیلی لاؤ۔ بیوی کی مانو مگر اپنی بھی منواؤ۔ حد ہو گئی کہ میرا ویل ایجوکیٹڈ بیٹا صرف ایک بے چارہ سا شوہر بن کر رہ گیا ہے۔ ان کا لہجہ آخر تک تلخ ہو گیا تھا۔ اس نے خفت زدہ ہو کر نگاہ چرائی تھی۔ اس کی محبت میں شدت اور سب کچھ وارنے کا جذبہ صاف عیاں ہوتا تھا، اور وہ تو ایک ہی گھر میں رہتی تھی، خوب جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کیسے بہو کے آگے پیچھے پروانہ بن کر ڈولتا رہتا ہے۔ اس نے خاموشی سے ماں کی ہدایت سنی تھی، اور ان کے جاتے ہی آنکھیں موند لی تھی۔ میری خوشی حنین کی خوشی سے وابستہ ہے، میں اس انداز میں خوش رہتا ہوں جس حال میں وہ خوش ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے کبھی کسی قسم کا احساس ضیاع ہو، اسی لیے اس کی میں کے لیے میں اپنی میں کو گزند پہنچا دیتا ہوں کہ عشق بھی تو اسے میں نے کیا ہے، تو عشق کے آداب بھی مجھے ہی بجا لانے ہوں گے۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کے لبوں پر بڑی ہی گہری دلکش مسکان سجی تھی، اپنے ہی جوک میں آتی۔ حنین اسے دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گئی تھی۔ اس کے دل میں ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔ وہ بے خود سے اس سراپائے عشق کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آہٹ وہ محسوس کر چکا تھا۔ اسے خود کو تکتا پا کر وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے آن ٹھہرا۔ جانے کنان، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے دل سے مسکرایا تھا۔ وہ چھوئی موئی سی ہوتی، نظر چراتی بھاگنے لگی تھی۔ نگاہ چرا کر کہاں جاتی ہو جانا، تمہارا ہی ہوں، حق ہے تمہیں مجھے دیکھنے کا، دل کھول کر نظر بھر کر دیکھو۔ اس کی مرمری کلائی تھامتے، کان کی لو چومتا بے باکی سے کہہ گیا تھا، پلیز ماں ہے کنان۔ اس نے خود کو چھڑانا چاہا تھا۔ تمہیں بے خودی سے خود کو تکتا پا کر مجھے بے حد اچھا لگا تھا، مگر تمہیں اس بے اختیاری سے صرف اس لیے آزاد کر گیا کہ تمہاری نگاہ میں رہنے سے زیادہ تمہیں کسی صحیفے کی طرح اپنی آنکھوں میں سمائے رکھنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ اس پر جھکا اپنے عشق کی عجب منطق بیان کر رہا تھا۔ اسے چاہے جانے کی تمنا نہ تھی، اس کا عشق تو لٹانے پر ایمان رکھتا تھا، اور بس وہ اس پر چاہتے شدتیں نچھاور کیے جا رہا تھا بغیر کسی صلے اور تمنا کے، اور وہ اس سے بچنے کی چاہ میں اس سے ہی لگی اس کی شدتوں سے گھبراتی روحان سی ہو گئی تھی، اور وہ استحقاق کی نئی داستانیں رقم کرتا چلا گیا تھا۔ راحم، آپ کب تک مجھ سے ناراض رہ کر مجھے ایسے جرم کی سزا دیتے رہیں گے
جو مجھ سے سرزد بھی نہیں ہوا۔ جب مائدہ الحسن ہاؤس لوٹ کر آئی تھی، ان کی ازدواجی زندگی میں درار سی پڑ گئی تھی، جو اس کے کاشانہ عالم لوٹ جانے پر بھر بھی نہیں پائی تھی کہ اس کی موت نے اس درار میں مزید دراڑیں ڈال دی تھی۔ ان کے دلوں میں موجود محبت اور ان کے رشتے کا خلوص و اپنائیت بھری بے تکلفی سب کچھ جیسے ماضی کا حصہ بن کر رہ گیا تھا، اور راحم الحسن کے اچھے رویے کی عادی شازمین اس کے رویے سے ہرٹ ہوتی آج بالآخر شکوہ و سوال کر گئی تھی۔ مجرم تو تم ہو شازمین، مگر تم جسے تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ دھوکہ، جھوٹ و فریب تمہاری نظر میں جرم ہے ہی نہیں۔ وہ نہایت سرد لہجے میں بنا اس کے چہرے کی طرف دیکھے بولا تھا کہ چاہے اس کا رویہ کیسا ہی کیوں نہیں ہو گیا تھا، اس نے شازمین سے محبت کی تھی جو آج بھی قائم تھی، اور اسی قائم محبت کا پاس رکھنے کا وہ بے حسی کا مظاہرہ کرتے اس کے چہرے کی جانب نہیں دیکھتا تھا کہ اس کا متورم چہرہ، بھیگی پلکیں اسے بے چین کر دیتی تھی، اور وہ غصے کے اظہار کے لیے اپنی محبت کو ہی تکلیف دیے جا رہا تھا۔ میں نے دھوکہ نہیں دیا ہے راحم، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ تم بر وقت ہمیں حقیقت سے آگاہ کر کے مائدہ کو عذاب بھری زندگی کی نظر ہونے سے بچا سکتی تھی، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ تم خود غرض تھیں۔ تمہیں لگا ہوگا کہ مائدہ کی شادی ختم ہوئی تو میں تم سے شادی نہیں کروں گا، اور میری بہن تو تم سب کی بے حسی و خود غرضی کے سبب مر گئی، اور میں تو تمہاری سوچ پر پورا اتر رہا ہوں۔ تو مجھ سے شکوہ کیسا شازمین؟ وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے بولا تھا کہ وہ یکدم اس کے عین سامنے آن ٹھہری تھی۔ ہاں، مجھے لگا تھا کہ مائدہ اپیا کی شادی ٹوٹی تو آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے، اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے بہت دعائیں کی تھی کہ اسجد بھائی اپیا سے شادی کر لے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ لیکن میں اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی، مجھے ڈر تھا کہ اپیا سے بھائی نے شادی کر لی اور وہ خوش نہیں رہی تو کیا ہوگا، رشتے بکھر جائیں گے، اور میں ایسا کب چاہتی تھی۔ میں نے اپیا کو فون کیا تھا اور ساری بات انہیں بتا دی تھی۔ اس کے انکشاف پر وہ متحیر سا اسے دیکھ رہا تھا، مگر اپیا تو یہ سب مہندی کی شب سے جانتی تھی۔ بارات کی صبح جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے انکشاف کرنے کے بعد کہا کہ میں خاموش رہوں، کہ انہیں وہی ملے گا جو ان کے نصیب میں ہے، کہ وہ اپنی خاطر اپنے والدین اور بھائیوں کا سر جھکنے نہیں دیں گی۔ شازمین اسے مائدہ کے اظہار کی تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی۔ انہوں نے بھائی سے شادی کا فیصلہ صرف آپ سب کی عزت اور مان رکھنے کے لیے کیا ضرور تھا، مگر وہ سب کرتے ہوئے ان کا دل بھی مطمئن تھا۔ چاہے اسجد بھائی کسی اور سے محبت کرتے ہوں، انہوں نے صرف بھائی سے محبت کی تھی۔ وہ بیڈ پر گر سی گئی تھی، جبکہ وہ تو ہوا میں معلق رہ گیا تھا۔ وہ اسے مائدہ کے کہے الفاظ بتانے لگی تھی۔ شازمین، تم اس سارے معاملے سے یوں الگ رہو جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہو کہ میں اسجد سے محبت کرتی ہوں، ان کے سوا کسی کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ اسجد کو مجھ سے محبت نہیں ہے، لیکن مجھے نہ صرف ان سے محبت ہے، اس لیے مجھے اس دن کا انتظار رہے گا جب اسجد بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں گے، اور میرا انتظار آئے گا نہ جائے گا، یہ تم دعا کرنا کہ میری اسجد سے شادی ٹوٹی تو میرے والدین کا سر جھک جائے گا اور میں بے دل ہو جاؤں گی۔ اس لیے والدین کی عزت اور اپنے دل کے لیے مجھے یہ جوا کھیلنے دو کہ مجھے اسجد سے نہیں، خود پر، اپنی محبت پر نہیں، مگر اپنے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ مجھے میری برداشت سے زیادہ سخت امتحان میں نہیں ڈالے گا۔ وہ مائدہ کی کئی باتیں دہرا کر سسکنے لگی تھی۔ تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اپیا ایسا نہیں چاہتی تھی، اور بخدا اپیا کا خیال نہ ہوتا تو آج بھی یہ سب نہ کہتی۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اپیا آپ کے بدل جانے والے رویے کے سبب خود کو میرا مجرم سمجھتی تھی، مجھ سے کئی بار معافی طلب کر چکی تھی۔ میں انہیں اپنا مجرم نہیں مانتی، میں بھی اپنا نصیب جھیل رہی ہوں، مگر میری کوئی دلیل انہیں مطمئن نہیں کر سکی تھی۔ اس لیے انہوں نے مجھ سے اپنی وفات سے چند دن قبل کہا تھا کہ آپ کا رویہ مجھ سے نہ بدلے تو میں آپ کو سب باتیں بتا دوں، کہ اگر ہمارے درمیان چپکلش رہی تو وہ اس جہان میں بھی سکون نہیں پا سکیں گی۔ اس کے آنسو بڑی روانی سے رخساروں پر لڑھکتے جا رہے تھے۔ میرے اختیار میں ہوتا تو کبھی اپیا کو آنچ بھی نہ آنے دیتی،
مگر میں ان کی راہ کا ایک کانٹا بھی نہ چن سکی۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ آج آپ کو سب بتایا تاکہ افیہ کی آخری خواہش پوری ہو جائے، آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ راہم، آپ مجھے میرے لیے، ہمارے بیٹے کے لیے، خود اپنی محبت کے لیے بھی معاف نہ کریں، لیکن افیہ کے لیے معاف کر دیں کہ وہ میری جانب سے غیر مطمئن چلی گئیں۔ انہیں اس جہان میں بھی سکون نہ ملا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ وہ اس کے پاؤں جکڑے بری طرح بلک رہی تھی۔ بھائی، اسجد نے ہی مجھے کچھ کم دکھ نہیں دیے جو آپ بھی اب مجھے ہی تکلیف دے رہے ہیں۔ کہ جانتی ہوں شازمین آپ کے لیے بہت اہم ہے، جسے میری تکلیف کے خیال سے آپ غیر اہم کرتے جا رہے ہیں، جبکہ میری تکلیف میں شازمین کا ہاتھ تو کیا، وہ سبب تک نہیں ہے، مگر اس کی ناآسودگی کے سبب میں بن گئی ہوں، اور میں تو پہلے ہی خوش نہیں ہوں کہ کہیں مجھے شازمین کی خاموش آہ نہ لگ جائے۔ وہ اسے خود سے لگائے معدہ کی کئی باتیں سوچ رہا تھا جو وہ اس سے اپنی موت سے ایک دن پہلے کہہ گئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی بلک رہی تھی اور راہم کے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ مجھے معاف کر دینا معدہ کہ میں تمہاری راہیں آسان نہ کر سکا۔ وہ روتے ہوئے بہن سے دل ہی دل میں مخاطب ہوا تھا کہ وہ پیاری سی لڑکی رشتوں کو نبھاتی، ان کے لیے جیتی جان سے چلی گئی تھی، اور اس نے شازمین اور اپنے بھائی کی خوشیوں کے لیے جتنی دعائیں مانگی تھی وہ سب قبول ہونے کو تھی، کہ اس کی کتنی ہی دعائیں سونے رب نے اپنی حکمت کے تحت اس جہان میں قبول کرنے کے لیے رکھ چھوڑی تھی، مگر اپنوں کے حق میں مانگی اس کی ہر دعا قبول ہو گئی تھی۔ کہ اللہ نامہربان اور غیر منصف نہیں ہے۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے بہترین رومانوی ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی قسط نمبر 52۔ آخری قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔